السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد اہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلباء اور ہمارے عزیز اساتذہ کرام، اس وقت جو ہمیں یہاں جمع ہوئے ہیں، اس جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مطالعہ جو بہت ہی ضروری اور بہت ہی اہم چیز ہے، تو اس پر ہمارے حضرت مولانا جمیل صاحب نے بہت اچھا ایک مضمون تیار کیا ہے مطالعے کی اہمیت کے اوپر۔ تو حضرت مولانا جو ہے اس مضمون کو آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، اور مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو سن کر اس کو عمل میں لائیں اور دل کے کانوں سے اس کو سنیں اور اپنے اندر اس کو اتاریں اور مطالعے کی اہمیت کو ہم سمجھیں۔ میں آپ حضرات کے سامنے صرف اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ مولانا جمیل صاحب کا تعارف آپ حضرات کے سامنے صرف اتنا ہی ہے کہ مولانا دفتری آدمی ہیں، دفتر میں بیٹھ کر جو ہے کچھ لکھتے رہتے ہیں، کچھ خطوط کے جوابات دیتے ہیں، کچھ نمبرات نقل کرتے ہیں، نقشہ امتحان تیار کرتے ہیں، سمجھے۔ تو ہم نے یہ سمجھا ہے کہ حضرت مولانا جمیل صاحب جو ہے یہ دفتری آدمی ہیں۔ ہمارے سامنے حضرت مولانا جمیل صاحب کا تعارف پوری طرح ہے نہیں۔ الحمدللہ مولانا جمیل صاحب کو اللہ نے بہت نوازا ہے۔ یہ تو بدقسمتی ہے ہماری یا جامعہ کی کہ مولانا جمیل صاحب کو جس طرح استعمال کرنا چاہیے اس طرح استعمال نہیں ہو سکا، ورنہ جامعہ کے کتب خانے کو آپ جو دیکھ رہے ہیں، جو اتنا مرتب ہے، رجسٹر متعلقات مضامین، رجسٹر متعلقات درسیات، رجسٹر متعلقات مصنفین، سنوار رجسٹر، جنرل رجسٹر، فنوار رجسٹر، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب حضرت مولانا جمیل صاحب کے ذہن کی اور حضرت مولانا کے دماغ لگانے کی بات ہے۔ چونکہ مولانا پہلے کتب خانے میں تھے، سب سے پہلے مولانا نے ہی کتب خانے کو مرتب کیا ہے۔ یہ جو رجسٹر چل رہے یہ مولانا نے تیار کیا۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں معرض لگا ہوا ہے حدیث کا اور قرآن مجید کا۔ یہ جو معرض لگا ہوا ہے یہ بھی مولانا کا دماغ ہے۔ جب یہاں مسابقۃ القرآن الکریم ہوا پہلی مرتبہ آل گجرات کا، اس وقت مولانا نے ہی حضرت مفتی صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہمارے یہاں مسابقہ ہو رہا ہے تو ہم قرآن مجید کے اوپر کچھ چیزیں پیش کریں اور اس کو جمع کریں۔ تو پھر اس کے بعد سب جمع کیا، الگ الگ جگہوں سے الگ الگ نسخے، الگ الگ ترجمے، اور پھر قرآن مجید کے اندر کیا کیا چیزیں، مثلا نباتات کتنی جگہ ہے، انبیاء کرام کے نام کتنی جگہ ہے، سمجھ میں، یہ ساری چیزوں کو جمع کیا۔ یہ سب مولانا کا دماغ ہے۔ اور جب ہمارے یہاں حدیث شریف کا افتتاح ہو رہا تھا اور حضرت مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے والے تھے، اس وقت بھی مولانا نے ہی حضرت مفتی صاحب کے سامنے یہ بات رکھی کہ حدیث کی مناسبت سے ہم حدیث کی کچھ چیزیں جمع کریں، اور پھر اس کے بعد الحمدللہ حدیث کے اوپر بہت سارا مواد جمع کیا ہے اور بہت سارے تختے آویزہ ہیں۔
تو مولانا جو ہے صرف دفتری آدمی نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے بہت نوازا ہے، اور ہم تو بار بار دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بات جب نکلتی ہے پیش کرتے ہیں تو یہ مولانا ہی ہے، میں جو ہے کوئی مولانا کیا کہ اس میں جو ہے کوئی زیادہ مطلب وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن الحمدللہ فوراً قرآن مجید کو استشہاد میں پیش کرتے ہیں، فوراً آیت قرآن مجید، کوئی بھی واقعہ کوئی بھی بات ہو، یہ مولانا کا ذوق ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب کے شاگرد ہیں، حضرت مولانا رابع صاحب کے شاگرد ہیں، بڑے لوگوں کے الحمدللہ شاگرد ہیں۔ 1989 سے یہاں جامعہ میں ہیں، اور جامعہ میں شروع میں الحمدللہ پڑھایا بھی انہوں نے، پھر حضرت مفتی صاحب نے جو ہے ان کو کتب خانے میں لگایا، سمجھے۔ تو یہ جو ہے مولانا کی تعارف جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی عربی مضمون الحمدللہ لکھنے کے لیے جب کہتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، فوراً مولانا جو ہے اس پر الحمدللہ تیار ہو جاتے ہیں، فوراً لکھ لیتے ہیں، سمجھے۔ یعنی ان کا جو ہے درس و تدریس کے ساتھ یا پڑھنے پڑھانے کے ساتھ مشغلہ نہیں ہے، اس کے باوجود الحمدللہ یہ ذوق ہے۔ تو اگر یہ 1989 سے لے کر اب تک یہ اگر پڑھنے پڑھانے میں لگتے تو ان کی صلاحیت اور نکھر کے اور سامنے آتی۔ تو میں صرف جو ہے آپ حضرات کے سامنے اس لیے کھڑا ہوا ہوں کہ مولانا نے جو ہے مطالعے کے اوپر جو ایک محاضرہ، ایک مضمون تیار کیا ہے، تو مولانا انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے، ہم اس کو بغور سماعت فرمائیں، دل کے کانوں سے سنیں، اس کو اتاریں اور پھر اس کو عمل میں لائیں۔ یہ جو کبھی کبھی جو ہے اس طرح جو ہے درس کے اوقات کو اور آپ کے سبق کو بند کر کے اس طرح جمع کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہے، اس طرح کی جو مجلسیں ہوتی ہے، یہ مجلسیں صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم سن کر ایک کان سے سنیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، سمجھے، اور اس سے غفلت برتیں، اس لیے نہیں ہے، سمجھے، اس لیے ہے تاکہ ہم اس کو عمل میں لائیں۔ یہ جو مجلسیں ہوتی ہے جس میں مثلا ہم باہر سے دوسروں کو بلاتے ہیں، سمجھے، اور اسی طریقے سے پیر اور منگل کو ہمارے یہاں جو اساتذہ جو بات کرتے ہیں، سمجھے، یہ جو ختم خواجگاہ ہوتا ہے اور یہ جو دعائیں ہوتی ہیں، جو تعلیم ہوتی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری تربیت کے لیے ہے، اس لیے ہے تاکہ ہم سنیں اور سن کر ہم ان چیزوں کو عمل میں لائیں، سمجھے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم غفلت کے کانوں سے اس کو سنیں اور مغفل ہو کر بیٹھیں، اور سن کر تعلیم کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم میں حالانکہ یہ نہیں ہے کہ تعلیم کر رہا ہے کوئی طالب علم کر رہا ہے تو طالب علم اپنی باتیں کر رہا ہے، وہ قرآن اور حدیث کی بات پیش کر رہا ہے، سمجھے، آپ کے سامنے حدیث سنا رہا ہے، تو حدیث کی اور قرآن مجید کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے، ہم اس کو دھیان سے سنیں اس کو، سمجھے۔ تو اس لیے جو ہے اساتذہ تعلیم کرتے ہیں تو اساتذہ کی وقعت آپ کے دلوں میں ہونی چاہیے، سمجھے۔ استاد آپ کے سامنے پیر کے دن منگل کے دن بات کرتے ہیں تو ان کی عظمت اور ان کی باتوں کا احترام ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے، اور جو بات کرتے ہیں وہ کوئی اپنی طرف سے نہیں کر رہے، وہ جو باتیں کر رہے ہیں وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے بات کرتے ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو بہت غفلت سے نہ سنیں، اس کو بہت عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عمل کی نیت سے اور دل کے کانوں سے اس کو سن کر اس کو عمل میں لائیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اب حضرت مولانا سے بہت ہی مؤدبانہ درخواست کروں گا کہ مولانا آئے اور اپنا محاضرہ پیش کریں۔ ایک بات رہ گئی، حضرت مولانا علی میاں صاحب، حضرت مولانا علی حسین صاحب، جن کو کچھ لوگ جانتے ہوں گے، اساتذہ تو جانتے ہی ہیں الحمدللہ، حضرت مولانا علی حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت شیخ الاسلام کے شاگرد تھے، اور حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کے بہت گرویدہ، ابوالکلام آزاد کو بہت مطالعہ کرتے تھے وہ، سمجھے، اور ان کے مطلب ہر وقت ان کا ایک ذوق تھا، حالانکہ وہ درجے حفظ پڑھاتے تھے لیکن ان کا ایک ذوق تھا، سمجھے۔ انہوں نے جب یہاں پر اساتذہ کی جب تحریر دیکھی تھی تو اس وقت مفتی صاحب کو کہا تھا کہ سب سے اچھا اور سب سے پکا اگر کسی کا قلم ہے ادارے کے اندر تو مولانا جمیل صاحب کا ہے، یہ مولانا علی حسین صاحب کہتے تھے، حالانکہ بہت تنقید کرنے والے آدمی تھے، وہ ناقدانہ نظر رکھتے تھے وہ، سمجھے۔ تو الحمدللہ مولانا کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی صفات سے نوازا ہے، سمجھے، اس لیے جو ہے ہم قدر کریں۔ یہ باتیں اس لیے بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کہی کہ ہم خارج میں ان سے جو ہے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں، سمجھے، ان سے فائدہ اٹھائیے، ان سے کہیے کہ ہم کو مضمون نگاری کیسی کرنی چاہیے، آپ ذرا ہمیں بتائیں،
ان سے فائدہ اٹھائیں. کون سی کتاب کا ہمیں عربی میں مطالعہ کرنا چاہیے عربی سیکھنے کے لیے، عربی بولنے کے لیے، تو ایسا فائدہ اٹھائیں. اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ان کا تعارف پیش کیا. جزاکم اللہ احسن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. جزاکم اللہ خیر الجزا. حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہ لالیہ نے مجھے ایموشنل کر دیا. من آمنم کے من دانم. آپ کی ذرہ نوازی کا شکریہ. میں جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں، اور ہر انسان کو من تواضع للہ رفعہ اللہ. انسان سوچتا ہے کہ بلندی جو ہے اونچا اڑنے پر ہے، اونچا جانے پر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. بلندی جو ہے وہ نیچا جھکنے میں ہے. من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھکے گا اللہ اس کو رفعت عطا فرمائے گا. جو درخت پھلاور ہوتے وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور جس میں کچھ نہیں ہوتا وہ تنے ہوئے ہوتے ہیں. بڑا ہوا تو کیا ہوا، جیسے پیڑ کھجور، پنتھی کو چھایا نہیں، پھل لاگے اتی دور. یہ ہے. یہ تو حضرت کی ذرہ نوازی کا شکریہ. جزاکم اللہ خیر الجزا. آپ کے احسان ہے. اصل تو حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہ العالیہ نے فرمایا تھا کہ اردو سے لے کر عربی ہفتم تک غیر درسی مطالعہ کتب کی ایک ترتیب بنائی جائے، ایک چارٹ اور نقشہ تیار کیا جائے اور اس کو آویزہ کیا جائے. یہ بات اس وقت کی ہے جب مولانا اقبال صاحب بوکڑا جو گودھرا والے تھے اور 3 محاضرات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے تھے. اس کے بعد حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہ العالیہ نے جو مطالعے پر بات کی تھی اور کہا تھا کہ ایک چارٹ تیار کیا جائے، تو حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر وہ چارٹ آپ کے لیے آویزہ کر دیا گیا ہے. لیکن اس میں ترتیب جو ہے مطالعے کی وہ ملحوظ رکھی جائے تاکہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بتدریج جو ہے اس کو واقعات کا تسلسل جو ہے ذہن میں آتا رہے گا. تاریخ کا تسلسل، مقامات کا تسلسل، ایک کڑی سے کڑی جڑتی چلی جائے گی اور ایک واقعہ بڑھتا چلا جائے گا اور اس کی ترتیب آپ کے ذہن میں ذہن نشین ہوگی. تو وہ ترتیب جو ہے پیش نظر رہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک کتاب اردو سے لے کر عربی ہفتم تک جو غیر درسی مطالعے کے لیے متعین کر دی جائے گی نصابی طور پر، اس کو پڑھایا نہیں جائے گا، لیکن طالب علم کو سال بھر میں اس کو پڑھنا ہوگا اور اس کا امتحان سالانہ میں ہوگا. اور وہ امتحان جو ہے وہ معیار نمبرات میں شمار ہوگا اور اس غیر درسی مطالعے کتاب کا جو ہے باقاعدہ نمبرات سالانہ امتحان میں جوڑے جائیں گے اور اول دوم سوم میں اس کو شامل کیا جائے گا. اس لیے اس کو ضیاع وقت نہ سمجھا جائے، اس کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پڑھا جائے اور اس کو دیکھا جائے. تو حضرت نے فرمایا تھا کہ طلباء کے سامنے ایک چیز مطالعے کی اہمیت اور ضرورت پر پیش کی جائے تو حضرت کی حکم کی تعمیل میں یہ چیز مرتب کی گئی ہے. تو اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے اور اس پر عمل ہو. ہمارے اسلاف کے جو ہے کچھ چیزیں جو ہے پیش کی جا رہی ہے. ہمارے اسلاف نے بھی انہی دارالعلوم میں اور مدارس اور جامعات میں پڑھا ہے اور ان کے پاس بھی یہی 24 گھنٹے تھے جو ہمارے پاس میں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کارہائے نمایاں انجام دینے میں کامیاب ہوئے اور اپنا نام جو ہے تاریخ میں روشن کر گئے. ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے ہیں، لیکن ہم جہاں سے سفر کیا تھا وہیں پر ہے. تو یہ چیز جو ہے اس لیے آپ کو چیلنج کرنے کے لیے، آپ کے دلوں کو ٹٹولنے کے لیے یہ پیش کی جا رہی ہے. اور ہر طالب علم یہ سوچے کہ مجھے کیا کرنا ہے اور میرے اندر یہ چیزیں کیسی پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ ہمارے اسلاف کے سامنے بھی یہی چیزیں تھی، یہی کتابیں تھی، لیکن وہ جو ہے دنیا میں نام کما گئے ہیں اور آج تاریخ ان کو یاد کرتی ہے. کتب خانے ان کی کتابوں سے بھرے پڑے ہیں، عربی اردو ہر چیز میں جو ہے. تو وہ چیز کو پیش نظر رکھے اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے کی کوشش کی جائے. حضرت نے جو فرمایا تھا اس کو میں نے جو ہے مرتب کیا ہے
پیش خدمت ہے مطالعے کی اہمیت و ضرورت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد ابن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان ودعا بدعوتہم واستنى بسنتہم واہتدى بہدیہم وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها، وقال تعالی قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ عزیزان محترم، آج مطالعے کی اہمیت و ضرورت پر چند اہم چیزیں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دماغوں، ذہنوں اور دلوں میں مطالعے کی اہمیت پیدا ہو جائے۔ انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ محترم عزیز طلبہ، ان آیات قرآنیہ سے ہمیں تدبر و تفکر، تحقیق و تبیین، تلاش و جستجو کا درس ملتا ہے، اور جن کے اندر یہ صفات نہ ہو انہیں کہا گیا کہ گویا ان کے دلوں میں قفل اور تالے لگے ہوئے ہیں۔ قرآن ہمیں اصول بتاتا ہے اور ہمارے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ محترم حضرات، حضرت مولانا اقبال صاحب بوکڑا گودھرا دامت برکاتہم العالیہ جامعہ کی دعوت پر 4 محرم الحرام 1445 ہجری مطابق 23 جولائی 2023 عیسوی بروز اتوار جامعہ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے جامعہ میں 3 قیمتی محاضرات پیش فرمائے تھے، جس میں طلبہ عزیز کو نئے زاویوں پر کام کرنے کی دعوت بھی پیش کی تھی، جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ غیر مسلم مصنفین تاریخ کو غلط ڈھنگ سے توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، اس لیے فرمایا تھا کہ ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم صحیح اور سچی و حقیقی تصنیف و تالیف جو حقائق و دقائق، شواہد و دلائل پر مبنی ہو پیش فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ آپ حضرات پر امت کا قرض باقی رہے گا۔ اسی مجلس میں حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ نے درجہ اردو سے لے کر درجہ ہفتم تک کے لیے غیر درسی مطالعہ کتب کے لیے مناسب و معتدل، مستند و معتبر کتب کا انتخاب کرنے کے لیے کہا تھا تاکہ طلبہ ابتدائی سے بتدریج مطالعہ شروع کریں۔ سیرت، تاریخ، سوانح، متفرقات، جمیع علوم و فنون و موضوعات پر ترتیب کے ساتھ نظر ہو جائے، نیز تاریخ میں پیش آنے والے واقعات و احوال کی ترتیب بھی صحیح طور پر ذہن نشین ہو جائے، نیز تاریخ، اوقات، زبان و مکان کا علم بھی راسخ اور پختہ ہو جائے، جیسا کہ حضرت مولانا یونس صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ صحابہ کرام اور صحابیات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرت کے تمام پہلوؤں پر اچھی خاصی نظر رکھتے ہیں۔ اللہم زد فزد۔ اس سلسلے میں حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ جلد از جلد طلباء کے لیے غیر درسی مطالعہ کتب کا چارٹ تیار کر کے آویزہ کرنا ہے۔ یہ چارٹ درجوں کے حساب سے تیار کیا گیا ہے، اسی ترتیب سے مطالعہ کیا جائے تو بہت فائدہ ہوگا۔ نیز ہر درجے کے طلباء کو سالانہ امتحان میں ایک کتاب کا غیر درسی مطالعے کا امتحان دینا ہوگا اور ان نمبرات کو اول، دوم، سوم کے لیے معیار قرار دیا جائے گا۔ سالانہ امتحان میں ان نمبرات کو جوڑا جائے گا۔ مشورے کے بعد اس کتاب کی تعین بھی کر دی جائے گی، آپ حضرات کو بھی اس سے مطلع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ وہ چارٹ و نقشہ شؤون الطلبہ میں 2 جگہ آویزہ کیا جا چکا ہے، اس پر عمل شروع کر دیا جائے۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے اندر مطالعے کا ذوق و شوق پیدا کیجیے۔ روزانہ کھانے کے بعد 1 گھنٹے کے لیے لائبریری کھولی جاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے۔ اپنے اندر تلاش و جستجو، تحقیق و تدقیق کا مادہ پیدا کیجیے جو آپ کے لیے مستقبل میں مفید اور کارآمد ثابت ہو۔ مطالعہ ترقی یافتہ قوموں کی علامت ہے۔ مطالعہ زندہ قوموں کا ورثہ ہے۔ مطالعہ ہمارے آباء و اجداد کی میراث ہے۔ خاتم المحدثین والمحققین علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت مولانا فخر الدین صاحب شیخ الحدیث دارالعلوم دیوبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دورے کے سال میں حضرت علامہ نے مجھ سے پوچھا
کہ فتح الباری کا مطالعہ کر رہے ہو تو دن میں کتنے صفحات پڑھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا حضرت 30-35 صفحے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بہت کم مقدار ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اپنے زمانے طالب علمی میں 20 روز میں فتح الباری کی 13 جلدیں مکمل دیکھ ڈالی تھی۔ 20 روز میں فتح الباری کی 13 جلدیں مکمل دیکھ ڈالی تھی۔ دوسرا واقعہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کا ہے، جو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد ہے۔ انہوں نے 5 مہینے نظام الدین مرکز دہلی کے حجرے میں گزارے۔ خود مسجد کے رہنے والوں کو بھی ان کا پتہ نہیں تھا۔ نکاح کا تار آیا تو وہ بھی واپس کر دیا گیا کہ وہ کافی مدت سے یہاں نہیں ہے۔ صرف 2 لڑکوں کو ان کا پتہ تھا جو ان کی روٹی لاتے تھے۔ ان 5 مہینوں میں انہوں نے بخاری شریف مکمل، سیرت ابن ہشام، تحاوی شریف، ہدایہ اور فتح القدیر، ان تمام کتابوں کا بالاستیعاب مطالعہ فرمایا۔ آج ہم میں سے ہے کوئی جو تھوڑا سا بھی مطالعہ کتب میں غرق رہتا ہو؟ بہت اہم سوال ہے، اس کا جواب ہمارے نزدیک 0 ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آخر وقت میں ڈاکٹروں نے مطالعے کے لیے منع فرمایا تھا، لیکن انہوں نے جواب دیا کہ یہ میری غذا ہے۔ مرتے مرتے بھی مطالعے میں مشغول تھے۔ جس شب انتقال ہوا اس شب مطالعے کے لیے کتابیں سامنے رکھی ہوئی تھی۔ خیر جلیس فی الزمان کتابو، انسان کو بناتا ہے اکمل مطالعہ ہے چشم دل کے واسطے کاجل مطالعہ۔ اگر ہم تاریخ کے جھروکوں سے جھانکیں گے تو مطالعے کے خوگر، کتب بینی کے شائقین، علم دوست احباب، کتب خانے کے عشاق حضرات کی ایک لمبی فہرست ہمیں ملے گی۔ ہم اس میں مسلم قوم کے ذوق و شوق مطالعے کا حسین نظارہ دیکھیں گے۔ ان کے اندر کتابوں سے والہانہ محبت کا جذبہ ہمیں نظر آئے گا۔ ان کے بڑے بڑے کتب خانوں کے ذخائر ہمیں دعوت مطالعہ و دعوت عمل دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کیا علماء، کیا سلاطین، کیا صوفیاء، کیا صلحاء، کیا نابغہ روزگار ہستیاں، سبھی ہمیں تصنیف و تالیف میں، علمی مصروفیات اور ادبی مشغولیات میں منہمک اور غرق نظر آئیں گے۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جماعتنا یا جریر المجامع۔ مطالعے کا رخ اگر صحیح ہے اور کتابوں کا انتخاب عمدہ ہے تو اس سے ایک اچھی، دیندار اور صحیح العقیدہ نئی نسل اور جنریشن تیار ہوگی، اور ورنہ غلط مصنفین کی کتابوں کے مطالعے سے ایمان و اسلام سے ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ اس سے انسان گمراہ، ملحد، ناستک، لامذہب اور بددین بنیں گے، جو دین اسلام کے لیے بدنما داغ اور دھبا ثابت ہوں گے۔ انہی میں سے ہمارے ڈاکٹر ہدایت اللہ، عبدالحمید، سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین اور طارق فتح ہے جیسے ملحد اور مذہب بیزار لوگ پیدا ہوں گے۔ کانپور کے دھرم گرو پنڈت سوامی لکشمی نارائن شنکر آچاریہ نے غلط مطالعے کی وجہ سے اسلام میں آتنکواد کا اتہاس کتاب لکھی۔ پھر صحیح دشا اور دشا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی تو مزاج بدل گیا۔ پھر اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور اسلام کے فیور میں کتاب لکھی۔ دوسری کتاب کا نام رکھا اسلام آتنک یا آدرش۔ تیسری کتاب لکھی قرآن جینے کی کلا۔ پہلے جہاد کی آیتوں کی غلط تشریح سمجھتے تھے، اس لیے گمراہ ہو گئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ غلط مطالعہ اور غلط مصنفین کی کتابوں کا مطالعہ انسان کو قرآن کا دشمن اور اسلام کا دشمن بنا دیتا ہے، اور قرآن کا صحیح مطالعہ انسان کو قرآن کا عاشق بنا دیتا ہے۔ قرآن میں 26 آیتوں کو غلط قرار دینے والے لوگ سبھی غلط مطالعے کا شکار ہیں، اور قرآن کا صحیح مطالعہ کرنے والے جانتے ہیں کہ قرآن میں ایک زیر زبر پیش اور ایک نقطہ بھی زائد اور غلط نہیں ہے۔ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور فرمان بھی ابدی اور سرمدی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، اگر قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے، دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا، دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی، اور روح سے دیکھو گے تو خدا نظر آئے گا۔ گنوا دی ہم نے اسلاف سے جو میراث پائی تھی،
गंवा दी हमने असलाफ से जो मीरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमान ने हमको दे मारा। हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियावादी रहमतुल्लाह अलैह गलत किताबों और गलत मुसन्निफीन के मुताले के आदी बन गए थे। उन्होंने मुल्हिदीन फ़िलासफ़र बर्नार्ड शॉ और नीत्शे की किताबों का मुताला शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि वो इस्लाम से फिर गए और मुर्तद हो गए। 8 साल इर्तिदाद की हालत में गुजारे। अब कुरान, हदीस, कब्र, हश्र, ईमान, इस्लाम, सवाब, अजाब और इसाले सवाब सबसे एतकाद खत्म हो गया। अजीब सी कैफियत हो गई। मुल्हिद और नास्तिक बने रहे। फिर अल्लाह ने उन पर रहम फरमाया और हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की दामन को थामा। तौबा की तौफीक हुई और तजदीद निकाह करके इस्लाम में दाखिल हुए। उसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में कुरान मजीद की तफसीर लिखी और ख़ुद ही ने उसका उर्दू तर्जमा भी फरमाया। उससे मालूम हुआ कि हमें भी हमेशा अपने बड़ों की सरपरस्ती और छत्र छाया में रहना चाहिए। अल्लाह ताला गुमराह होने से बचाएगा इंशाअल्लाह। उन्होंने अपनी सवाने हयात आप बीती में एक शेर लिखा है जो इस बात की गम्माजी करता है। कम फहम थे तो कम थे परेशानियों में हम, कम फहम थे तो कम थे परेशानियों में हम, दानाइयों से अच्छे थे नादानियों में हम। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल ने भी मगरिबी तालीम हासिल की, मुस्तशरिकीन और मगरिबी असातिज़ा से इस्तिफादा किया, लेकिन वो न गुमराह हुए न भटके। उन्होंने मगरिबी तहजीब और इस्लामी तहजीब का तकाबुली मुताला फरमाया और मगरिबी तहजीब के खिलाफ बहुत से तनकीदी अशार का इंताज फरमाया। जर्मनी का मशहूर मजज़ूब फ़लसफ़ी नीत्शे, जिसको फ़लसफ़ियाने अफ़कार ने गलत रास्ते पर डाल दिया था, उसके लिए अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, अगर होता वो मजज़ूब फ़रंगी इस ज़माने में, अगर होता वो मजज़ूब फ़रंगी इस ज़माने में, तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। एक जगह फरमाते हैं, मैं खान यूरोप के दस्तूर निराले हैं, मैं खान यूरोप के दस्तूर निराले हैं, लाते हैं सुरूर अव्वल देते हैं शराब आखिर। जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का अपने अफकार की दुनिया में सफर कर न सका। मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल के तारुफ में अपनी तसनीफ करदा अरबी किताब रवाए इकबाल में रकम तराज है, इन्न इकबाल मिन उलाइका रिजाल अल मादूदीन अल्लज़ीन खाज़ू अन निज़ाम अत-तालीमी अल ग़रबी वलम यख़रुजू मिनहा सालिमीन फ़क़त बल वक़द जाअ मअहुम बिदुररिन कसीरा। फरमाते हैं कि दर हकीकत इकबाल उन चुनिंदा अफराद में से है जिन्होंने मगरिबी तालीम के दरिया में गुताज़नी की, लेकिन उस दरिया से सही सालिम ही नहीं निकले बल्कि अपने साथ कीमती जवाहिर भी लेकर आए। यानी मगरिब की बहुत सी मुफीद चीज़ों से उन्होंने इस्तेफादा किया, जिसको हज़रत मौलाना फरमाते हैं अल-जम्उ बैन अल-क़दीम अस-सालिह वल जदीद अन-नाफ़िअ, कदीम और जदीद के संगम बनकर निकले। एक जगह फरमाते हैं, खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फिरंग, कहते हैं कि खीरा न कर सका मुझे जलवे दानिश फिरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना व नजफ। ज़ौक़ कुतुब बीनी, शौक़ मुताला, इल्मी और अदबी इन्हमाक, मज़ीद मालूमात की तलाश और जुस्तजू, तहक़ीक़ी, तदक़ीक़ी और तनक़ीही मुताला निहायत ही ज़रूरी है। दुनिया की किसी भी कौम के पास किताबों का ऐसा कीमती सरमाया दस्तयाब नहीं होगा जितना कि उम्मत मुस्लिमा के पास था और है। अक़वाम आलम इस साफ सुथरे ज़ौक़ से आरी नज़र आएगी। बाद की सदियों में उनको गर कुछ तरक्की इस मैदान में मिली भी हो तो मुस्लिम कौम की रहीने मिन्नत और खोशा चीनी के नतीजे में मिली है। इस्लामी कुतुब खानों की तवील फहरिस्त तारीख में मौजूद है, जिनसे पता चलता है कि मुसलमानों को किताबों से कितनी मोहब्बत और इश्क था। ये कुतुब खाने उसका सबूत है। मिस्र और काहिरा और इस्कंदरिया हो या बगदाद, दमिश्क, शाम हो या फिर समरकंद और बुखारा, कुस्तुनतुनिया, गजनी, हरात, शिराज व बल्ख हो या फिर गरनाता, जामिया जैतूनिया, ट्यूनिस, रबात व मराकश व अंदलुस हो, सभी में मुसलमानों के आसार, नुकुश और अनमिट यादें और तारीख में पेश आमदा दास्तानें नजर आएगी। चमन के तख्त पर जिस दम शह गुल का तजम्मुल था, चमन के तख्त पर जिस दम शह गुल का तजम्मुल था, हजारों बुलबुलें थी बाग में एक शोर था गुल था। खुली जब आंख नरगिस की न था जुज़े खार हसरत के, बताता बाग बारो रो
یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ مصر کے دارالخلافہ قاہرہ میں ایک کتب خانہ خزائن القصور تھا جس میں 40 کمرے تھے اور 16 لاکھ کتابیں تھیں۔ بغداد میں بیت الحکمت نامی کتب خانہ تھا جس میں 10 لاکھ کتابیں تھیں، جس کو خلیفہ ہارون رشید نے قائم کیا تھا۔ دمشق میں 32 کتب خانے تھے۔ طرابلس میں ایک کتب خانہ تھا جس میں 30 لاکھ کتابیں تھیں اور 20,000 جلدیں تفاسیر کی تھی۔ حلب میں متعدد کتب خانے تھے۔ شہر قرطبہ میں 800، غرناطہ میں 137 مدرسے تھے اور کتب خانوں کی تو کوئی انتہا ہی نہ تھی۔ بہت سی کتابیں مجلد و مہذب ہوتی تھی۔ قیمتی کتابوں کی جلدیں خوشبودار لکڑی اور گلی دار چمڑے سے باندھی جاتی تھی اور بعض پر سونا چڑھا ہوا ہوتا تھا۔ اکثر خانوں میں کتابیں خوشبودار اور قیمتی لکڑیوں مثلا سرد، عود، نبوس، صندل کے بکسوں میں رکھ کر الماریوں میں رکھی جاتی تھی۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھے ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سپارہ۔ جب اندلس کو برباد کیا گیا تو غارت غر قوم نے 10 لاکھ کتابیں صرف غرناطہ شہر کے عوام کے گھروں سے نکالی۔ جب اندلس کو برباد کیا گیا تو غارت گر قوم نے 10 لاکھ کتابیں صرف غرناطہ شہر کے عوام کے گھروں سے نکالی اور ان کو 10 روز تک جلایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کا کتابوں کے سلسلے میں ذوق و شوق کتنے اعلیٰ معیار کا تھا اور کتابوں کی حفاظت و صیانت اور رکھ رکھاؤ کا کتنا عمدہ سلیقہ اور ذوق اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ودیعت فرمایا تھا۔ تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ غیر درسی مطالعہ کتب میں ایک مصنف ہے حضرت قاضی محمد سلیمان صاحب منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی تصنیف کردہ کتاب کا نام رحمت للعالمین ہے۔ حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کتاب کا اور مصنف کا میری زندگی پر بہت بڑا احسان ہے۔ دوسرے معتبر راوی بیان کرتے ہیں کہ مصنف نے اس کتاب کو اس طرح سے لکھا کہ تہجد کی نماز کے بعد باوضو اور قبلہ رو ہو کر خشوع و خضوع سے اس کی نگارش کی توفیق مانگ کر لکھا کرتے تھے۔ مدینہ منورہ میں قیام کے دنوں کا واقعہ ہے۔ ایک روز قاضی صاحب مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر نکل رہے تھے اور آپ کے ہمراہ مسجد نبوی کے امام صاحب بھی باتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے۔ مسجد کے دروازے پر پہنچے جہاں نمازیوں کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی۔ اس جگہ پر مسجد نبوی کے امام نے بڑھ کر قاضی صاحب کی جوتیاں اپنے ہاتھ سے سیدھی کی اور ان کو قاضی صاحب کے سامنے رکھ دیا۔ قاضی صاحب نے تیزی سے امام صاحب کے ہاتھوں کو پکڑا اور کہا کہ آپ کیا کرنے لگے، آپ کا مقام تو بہت بلند ہے۔ جواباً امام صاحب نے آنکھوں میں آنسو لا کر فرمایا میں ایسا کس کے حکم سے کر رہا ہوں؟ تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ کہیے۔ تو مسجد نبوی کے امام صاحب نے فرمایا کہ رات کو خوش بختی سے مجھے سرور کائنات فخر موجودات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت نصیب ہوئی اور مجھے عالم رؤیا میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو محمد سلیمان میرا اپنا مہمان ہے، اس کی ہر طرح کی عزت کرنا۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے مطالعے میں ہے۔ ادب و انشاء، تحریر و تقریر ایسی تاثیر ہے، ادب و انشاء تحریر و تقریر میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے وقت کے دھارے کو پلٹا جا سکتا ہے، آندھی اور طوفان کے رخ کو موڑا جا سکتا ہے، مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکی جا سکتی ہے، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو خاموشی توڑنی ہوگی۔ ادب و انشاء تحریر و تقریر میں ایسی تاثیر ہے کہ اس کے ذریعے وقت کے دھارے کو پلٹا جا سکتا ہے، آندھی اور طوفان کے رخ کو موڑا جا سکتا ہے، مردہ دلوں میں زندگی کی روح پھونکی جا سکتی ہے، سکوت لالا گل سے کلام پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے آپ کو خاموشی توڑنی ہوگی۔ خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی، اس دور میں جینا ہو تو کوہرام مچا دو۔ تحریر و تقریر سے حکومت لرزہ بر اندام ہوتی ہے،
تحریر و تقریر سے حکومتیں لرزہ برندام ہو سکتی ہے، بڑی سے بڑی طاقتوں سے ٹکرایا جا سکتا ہے، انقلاب پیدا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے حضرت مولانا محمد الحسنی صاحب نے اپنی عربی تحریروں سے مصر کی حکومت کو ہلا ڈالا تھا، اس لیے مصری حکومت نے الباس اور الرائب پر پابندی عائد کر دی تھی، اور یہ شعر گنگناتے رہے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، تاثیر بیاں زور بیاں سحر خطابت، یہ کام کی چیزیں ہیں انہیں اور سوا کر۔ مصری عالم سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی معالم فی الطریق، جو حکومت وقت کے خلاف تھی، پوری حکومت حرکت میں آ گئی، آپ کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا، تو جیل میں بیٹھ کر تفسیر قرآن لکھ ڈالی فی ظلال القرآن۔ آخر کار آپ کے لیے پھانسی کا فیصلہ ہوا اور آپ شہید ہو گئے۔ تحریر و تقریر میں اتنی زبردست طاقت ہوتی ہے، لیکن وہ کہتے ہوئے تخت دار پر لٹک گئے، جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پھر کہا انہوں نے کہ ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، ہم پرورش لوح و قلم کرتے رہیں گے، جو بات دل پہ گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے۔ عزیزان محترم، آپ محنت و لگن سے پڑھیے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کے اندر مستقبل کا ابوالکلام و عبدالماجد چھپا ہوا ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ آپ کے اندر آئندہ زمانے کا شیخ الحدیث، شیخ الاسلام، شیخ الہند حضرت تھانوی علیمیہ قاری طیب صاحب رحمہ اللہ پوشیدہ ہے، آپ کے اندر امام رازی، غزالی، عطار و رومی چھپے ہوئے، ابن تیمیہ، ابن قیم، جریر، طبری، نہ جانے کون کون سی ہستیاں پوشیدہ ہیں، لیکن یہ سب خوابوں میں اور سپنوں میں جینے سے حاصل نہیں ہوگا، اس کے لیے محنت، جد و جہد، انتک کوشش کرنی ہوگی، اپنے آپ کو مٹانا ہوگا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ آج کا دور بڑا ہی پرفتن دور ہے، ہر طرف ارتداد اور بے دینی کی آندھی اور طوفان چل رہا ہے، معمولی بہانوں سے لوگ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، ایسے وقت میں آپ کی ذمہ داری 2 گنا بڑھ جاتی ہے، آپ ہی اس ارتداد اور اس بے دینی کی آندھی سے مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو بچا سکتے ہیں۔ اسکولی تعلیم پر تو اللہ ہی رحم کرے، اپنی اولاد کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں اکبر نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ فرعون اگر کالج کھول دیتا تو لڑکیوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ پھر کسی نے کہا کہ دل بدل جاتے ہیں تعلیم بدل جانے سے۔ طلباء کے لیے قیمتی نصیحت کہاوت ہے، من حفظ شیئا فر، من حفظ شیئا فر ومن کتب شیئا قر، قاف، جس نے کوئی چیز یاد کی تو وہ باقی نہیں رہتی، اور جو شخص لکھتا ہے وہ باقی رہتا ہے اور پختہ ہوتا ہے۔ دوسری کہاوت ہے، العلم صید والکتابۃ لہ قید، کہ علم مانند شکار ہے اور اس کو لکھنا گویا شکار کو جال میں قید کرنا ہے، اب وہ بھاگ نہیں سکتا، اس لیے نوٹ تیار کرنا، خاص پوائنٹ کو ضبط کرنا ضروری ہے۔ نوٹ بک بنائیے اور اس کو محفوظ کر دیجئے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب سیرت میں لکھی، نبی رحمت۔ اس وقت کے صدر پاکستان جنرل ضیاء الحق مرحوم نے آپ کو اس کتاب پر پاکستان کے بڑے ایوارڈ اعزاز پاکستان یا نشان پاکستان سے نوازا تھا۔ آپ کی بھی تحریر میں ایسی جان ہونی چاہیے کہ دنیا اشش کرتی رہ جائے۔ کتاب پڑھیے، لیکن مصنف کون ہے وہ بھی دیکھیے۔ ہم طلبہ لغت المنجد دیکھتے ہیں، لیکن اس کا مصنف عیسائی ہے، متعصب ہے، اس کا علم ہمیں نہیں رہتا۔ اس نے لغت کے معانی بتانے میں بھی اپنے عیسائی مذہب کا پرچار ضروری سمجھا۔ اسی کے ساتھ اس نے اسلامی ناموں اور جگہوں سے انتہائی متعصبانہ انداز میں اغماس کیا ہے، اس لیے قاری کو اس کی واقفیت ضروری ہے۔ مطالعے کا سب سے بڑا بنیادی مرجع و مصدر قرآن و حدیث ہے۔ ان سے متعلق علوم قرآن اور علوم حدیث پر جتنی بھی نگاہ ہوگی اتنی ہی تحریر میں پختگی ہوگی۔ اس ذخیرے اور خزانے سے براہ راست استفادہ تحریر میں جان اور حقیقت پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر بھی گہری نظر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد سیرت صحابہ کا بھی گہرا اور عمیق مطالعہ بھی ضروری ہے۔ اس سے تاریخ اسلام اور تاریخ مسلمین سے واقفیت ہوگی،
اور اس بات کے سمجھنے میں ذرا بھی دشواری نہیں ہوگی کہ اس عمدہ اور بہترین نظام حیات میں گڑبڑ کہاں سے آئی، پھر خیر و شر کی جنگ یعنی زمان جاہلیت کس طرح چلا اس کا بھی پتہ آسانی سے لگ جائے گا۔ پھر تاریخ میں مسلمانوں پر ڈھائے گئے مظالم کی داستانیں بھی پڑھیے، جیسے چنگیز خان، ہلاکو اور تاتاریوں کی تاریخ، پھر فرقہ بندی اور شہادت صحابہ کے واقعات پر بھی نظر ڈالیے، سارا منظرنامہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لیکن صحابہ کرام کی عزت و احترام کا پورا خیال رکھیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابک النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ دوسری چیز، اپنے ماحول سے واقفیت بھی ضروری ہے، قریبی طبعی ماحول اور انسانی احوال آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ عالمی ماحول میں عالم کے طبعی حالات، اقوام عالم کے تہذیبی حالات، نظریاتی و اعتقادی حالات، سیاسی، معاشی اور اخلاقی حالات سے بھی واقفیت نہایت ہی ضروری ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بہت سے مصنفین اور علماء نے میری محبوب کتابیں، میری پسندیدہ کتابیں اور میری محسن کتابیں کا تذکرہ کیا، جا بجا کیا ہے، ان پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ ایک اور اہم بات آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ مطالعے کو کئی اقسام پر تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ نمبر ایک تقابلی مطالعہ، نمبر دو ریسرچ اور تحقیق کے لیے مطالعہ، نمبر تین تصنیف و تالیف کے لیے مطالعہ، نمبر چار مختلف علوم و فنون کی معلومات اور نالج کے لیے مطالعہ۔ آدمی کے جنرل نالج، جنرل مطالعے کا اثر اس کی تحریروں پر ضرور پڑتا ہے۔ وسیع المطالعہ آدمی اپنے خاص موضوع پر وسیع پس منظر کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہے۔ تقابلی مطالعے میں حقائق اور ان کے پیشکش دونوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور ریسرچ یا تحقیق کے لیے حقائق کی تلاش اور جانچ ضروری ہے، اور تصنیف و تالیف کے لیے کیے جانے والے مطالعات میں حقائق یا معلومات کا ترتیب و تنظیم کے ساتھ ذہن میں رکھنا ضروری ہے، تاکہ ضرورت کے وقت ان سے مفید کام لیا جا سکے۔ کسی چیز کی دریافت یا بازیافت کے لیے سب سے مقدم چیز وسیع مطالعہ، عمیق نظر اور تیز ذہن درکار ہے۔ مطالعے کے شائقین کو اس سے بددل نہ ہونا چاہیے کہ وہ جو پڑھتے ہیں انہیں محفوظ نہیں رہتا، یا دوسرے لوگ بہت تیز مطالعہ کرتے۔ در حقیقت مطالعہ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جلد محفوظ ہوگا اور تیز ہوگا۔ اس لیے کتب بینی کو سست روی یا یاد نہ رہنے کی وجہ سے ترک نہ کرنا چاہیے۔ مطالعہ ہمیشہ سنجیدہ کتب اور مستند مصنفین ہی کا ہونا چاہیے۔ مضمون کی پاکیزگی ہمیشہ پیش نظر ہونا چاہیے۔ جو حضرات علمی کام کرنا چاہیں انہیں ہمیشہ نوٹ بک ساتھ رکھنا چاہیے اور حوالے برابر نوٹ کرتے رہنا چاہیے۔ طلبہ عزیز، خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ حضرات یومیہ چند صفحات غیر درسی کتب کے مطالعے کی عادت ڈالیے۔ آپ کا کیا ہوا مطالعہ کبھی ضائع اور رائگاں نہیں جائے گا۔ زندگی کے ہر موڑ پر مطالعہ آپ کا ساتھ دے گا۔ بوقت ضرورت پڑھی ہوئی چیز آپ کو برجستہ یاد آئے گی انشاءاللہ۔ ہمارے اکابرین اپنے سرہانے کئی فنون کی کتابیں رکھتے تھے۔ ایک فن کا مطالعہ فرماتے، اگر اس سے اکتا جاتے تو دوسرے فن کی کتاب کا مطالعہ فرماتے۔ اس طرح ذائقہ بدل کر مطالعہ فرماتے تھے۔ آپ حضرات بھی اس طرح کر سکتے ہیں۔ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ آپ حضرات کا زمانے طالب علمی بڑی قربانی، محنت، جفاکشی، صبر و تحمل، مقصد کی دھن، ٹارگٹ کو حاصل کرنے کی لگن اور فکر، حصول علم کی خاطر نرم و گرم کو برداشت کرنے کے جذبے کا زمانہ ہے۔ اگر آپ نے حال کا صحیح استعمال کیا، وقت کو کام میں لائے، تھوڑی سی بھی غفلت نہیں برتی، اپنے وقت کو ضائع اور رائگاں نہیں کیا، تو برجستہ اور برملا کہا جا سکتا ہے اور علل اعلان کہا جا سکتا ہے کہ آپ کا مستقبل روشن ہے، اور آنے والے وقت میں آپ کا کیریئر درخشاں اور وائبرنٹ ہوگا انشاءاللہ۔ آپ ہر چیلنج کو ایکسپٹ کرنے والے ثابت ہوں گے، اس کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت اور قابلیت آپ کے اندر ہوگی انشاءاللہ۔ جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے۔ کسی چیز میں ٹال مٹول مت کیجیے، پلاننگ ہی مت کرتے رہیے، عملی اقدام بھی کیجیے۔ آج کل پر مت ٹالیے۔ سنت کبیر داس کہتے ہیں، کال کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پرلے ہوئے گی، بہوری کرے گا کب۔ شاعر مشرق علامہ اقبال فرماتے ہیں، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ فردا، وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ
فردہ جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے۔ امام راضی محدث اور مفسر ہیں، فرماتے ہیں انی اتعصف فی الفواتی عن الاشغال بالعلم فی وقت الاکل فإن الوقت والزمان عزیز، خدا کی قسم مجھے کھانے کے وقت علمی مشاغل کے چھوٹ جانے پر افسوس ہوتا ہے، کیونکہ فرصت کا وقت بہت عزیز چیز ہے۔ لہذا آپ حضرات آج کے مرد حر اور بطل عظیم بنیے، اپنے آج کو سجانے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کا کل سنور جائے۔ آپ اپنے آج پر قربان ہو جائیے تاکہ کل آپ پر لوگ قربان ہو جائے۔ اپنے آپ کو مطالعے کا عادی بنائیے، کتابوں کی عبارتیں آپ کو یاد ہونی چاہیے، اچھے اشعار اور عمدہ جملے آپ کو یاد ہونے چاہیے، ادبی شہپارے آپ کو یاد ہونے چاہیے، روزمرہ کی بول چال میں ان کا استعمال ہو۔ موریتانیہ افریقی ملک ہے، جماعت کی کارگزاری میں پتہ چلا کہ وہاں بچے سے لے کر بڑے تک 100% نمازی ہیں، اور بخاری شریف، مسلم شریف، حدیث کی اکثر کتابیں بچوں کو زبانی یاد ہیں، حفاظ حدیث ہے۔ ہمیں بھی عبارتیں یاد ہونی چاہیے، نصوص یاد ہونے چاہیے۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ کے اس شعر کو گرہ میں باندھ لیجئے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ آخر میں میں حضرت ناظم جامعہ دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں یہ شعر پیش کرتے ہوئے اپنی بات ختم کر کے آپ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ نہ امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، نا امید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں رہی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔